أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والأسطى رواه الإمام البخاری في صحیحہ۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، ہر وہ شخص جس کو دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے عافیت حاصل ہو، سکون اور اطمینان حاصل ہو اور کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہ ہو، ایسا انسان کامیاب انسان کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے دنیاوی اور اخروی آزمائشوں میں اور ابتلا میں گرفتار نہ کرے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی آزمائش بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے اور انسان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے اس سے ابھرنا، اس سے باہر آنا بڑے دل اور گردے کی بات ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے دینی آزمائش
مذہبی آزمائش یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بچانا چاہے، محفوظ رکھنا چاہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت ساری آزمائشیں، دینی آزمائشیں اس امت کے اندر پیدا ہوئیں، ایسی آزمائشیں رونما ہوئیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، اور جو مسلمان خلفاء تھے، مسلمان حکمراں تھے، خاص طور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے دعوے داروں کا قلع کما کیا، اور ایسے تمام جھوٹے نبوت کے دعوے دار اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس فتنے کے شکار ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر بھی وقفے وقفے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اذیت میں ڈالا ہے، پریشانیوں میں ڈالا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے قبل اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی اسی ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، اور انگریزوں کی لالچ میں آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی قرار دیا، رسول قرار دیا، جھوٹی گواہیاں پیش کی، جھوٹی شہادتیں پیش کی، اور بہت سارے لوگ اس جھوٹے غلام احمد قادیانی کے دامے فریب میں گرفتار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دینی آزمائش، اور ایک آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دین کی ابتلا میں، دین کی آزمائش میں اسے نہ ڈالے۔ آج بھی مختلف علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں سنا جاتا ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے باعث ابتلا بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی لوگوں میں ایک نام شکیل بن حنیف کا ہے۔ میری یہ باتیں، آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو پردیشوں میں رہتے ہیں، جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ ایسے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جن کے پاس دین کی معلومات نہیں ہوتی ہے، شریعت کی معلومات نہیں ہوتی ہے، اور وہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے ان کا گہرا رشتہ نہیں ہوتا ہے، دینی اور ملی جماعتوں سے ان کا ناتا اور رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تمام ہی لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں، اس لیے کہ ایک بڑا فتنہ ہندوستان کے اندر جو رونما ہوا ہے،
وہ شکیل بن حنیف کا ہے، جو ہندوستان کا رہنے والا اور خاص طور سے صوبہ بہار کا رہنے والا ہے، ضلع دربھنگا کے عثمان پور میں اس کا گاؤں ہے۔ 2002 کے اندر تقریباً آج سے 22 سال قبل اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، اور وہ مہدی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قرب قیامت نازل ہوں گے، شکیل بن حنیف کا یہ دعویٰ کرنا کہ حدیث کے اندر جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ شکیل بن حنیف ہے، میرے بھائیوں اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے جو قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نہ اس کے پاس دین کی تعلیم ہے، نہ شریعت کی تعلیم ہے، بلکہ وہ کمپیوٹر انجینئر ہے، اور ایک عرصے تک وہ دلی کے اندر ہوا کرتا تھا، نبی کریم کے علاقے کے اندر، لکشمی نگر کے اندر، اور وہاں بھولے بھالے لوگوں کا شکار کرتا تھا، اس کو بلاتا تھا، اس کو جھوٹی باتیں بتلاتا تھا، دین کے نام پر اپنا اس کا جو ظاہرہ تھا لبادہ تھا، کرتا پاجامہ اور لمبی داڑھی اور ٹوپی، اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے تھے، اور آج بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اپنے دین اور ایمان کو بہت سارے لوگ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دلی کے اندر جب لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے مناظرہ کیا اور اس کو یہ ثابت کیا کہ تم جھوٹے ہو، تم وہ مہدی نہیں ہو جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا ہے، تمہارے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کالج کے اندر پڑھنے والا طالب علم ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا طالب علم ہے، علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دینی جماعتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو بلاتا تھا، سمجھاتا تھا اور بیعت لیا کرتا تھا، اور اس کے صحیح عقیدے کو خراب کیا کرتا تھا۔ دلی سے بھاگ کر یہ آدمی ان دنوں مہاراشٹر کے اندر موجود ہے، اورنگ آباد کے اندر ہے، اور اس کے چیلے چپاٹے ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر موجود ہیں، جو شکیل بن حنیف کے مہدی ہونے کا یہ لوگ بیعت لیتے ہیں، اور پھر اخیر میں اورنگ آباد ایسے لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے مددگار بھی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ اورنگ آباد کے اندر جب یہ شخص گیا، یہ جھوٹا مہدی، تو کسی صاحب نے بہت بڑی زمین خرید کر اس کو دے دیا، اور تاکہ وہ وہیں آباد ہو جائے، اور اس کے ماننے والے اس کے ساتھ اورنگ آباد کے اندر اسی علاقے میں رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا ہے، مطلع رہنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا، یا یہ کہ ہمارے نوجوانوں کا، یا یہ کہ ہمارا اس طرح کے جھوٹے لوگ ہمارا شکار کر بیٹھے، ہمارے عقیدے کو خراب کر دیں۔
میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دین کی جو عافیت ہے وہ بہت بڑی عافیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی اعتبار سے مصائب اور مشکلات میں، ابتلا اور آزمائش میں گرفتار نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت واقع ہوگی، لیکن قیامت کب واقع ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، بتلائی ہیں۔ انہی قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں بڑی کہی جاتی ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے اس دنیا کے اندر واقع ہونے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، قیامت آنے والی، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ غافر کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا کہ یسألک الناس عن الساعة، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کے وقوع ہونے کا جو وقت ہے اور قیامت جب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، کہ آپ کو کیا پتا کہ جس قیامت کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے یہ پتا چلا قیامت واقع ہوگی، لیکن قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیم انت من ذکراها، کہ لوگوں کو کیا سروکار ہے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب واقع ہوگی، الی ربک منتہاها، قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات کے ذریعے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قیامت واقع ہوگی، لیکن قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، اور اسی ضمن میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں ہمیں مطلع کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا ہے۔
یعنی جو پوچھ رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کہا جبریل علیہ السلام نے فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا کہ چلیے آپ کو قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم نہیں ہے تو یہ بتلا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے چند نشانیوں کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کہ لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے گی، جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بتلائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ننگا پیر کا انسان اور اسی طرح ننگے جسم والا انسان اور بالکل غریب اور فقیر انسان اور بکریوں کے چرانے والا آدمی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی اور بلند و بالا عمارتوں کو تعمیر کر رہا ہے۔ یعنی جو فقیر لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، قرب قیامت اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے گھر تعمیر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں بتلائیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو، دوسری بات یہ بتلائی کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ غریب فقیر لوگ اور بکریوں کے چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، اونچا اونچا اپنا گھر بنائیں گے۔ آج دیکھیے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَٰذِهِ مِنْ هَٰذِهِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ سبابہ انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملایا، کہا کہ دیکھو میری بیست اور قیامت ویسے ہی قریب ہے جس طرح یہ دونوں انگلیاں میرے بھائیو قریب۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائیو قیامت آنے والی، قیامت کی تیاری ہونی چاہیے اور قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو ہمیں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرب قیامت مہدی کا آنا ہے، جس کے بارے میں یہ شکیل حنیف یہ دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ وہی مہدی ہے جو قیامت کے قریب نازل ہونے والا ہے۔ احادیث کے اندر جو حقیقی مہدی کے اوصاف بتلائے گئے ہیں ان اوصاف کو سنیے اور اس جھوٹے اور مکار عیار شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے مہدی کا جائزہ لیجئے۔ صحیح حدیث سے جو مہدی کے حقیقی جو مہدی ہوں گے اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے صحیح حدیثوں کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جو حقیقی مہدی نازل ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام اللہ کے رسول کا نام ہوگا۔ اللہ کے رسول کا نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ اور حقیقی جو مہدی قیامت کے قریب نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور جو حقیقی مہدی ہوں گے ان کے والد کا بھی وہی نام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام یعنی عبداللہ۔ حقیقی مہدی کا جو نام ہوگا وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور یہ جھوٹا مہدی جو آج اورنگ آباد کے اندر اور مہاراشٹر کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے۔ پھر یہ سچا مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اسی طرح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو قرب قیامت مہدی نازل ہوں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ مہدی کہے جائیں گے اور مہدی کہا جاتا ہے، اور یہ جھوٹا جو مہدی ہے اس کو لوگ شکیل بن حنیف کہتے ہیں۔
اسی طرح سچے اور حقیقی مہدی کا جو وصف حدیث کے اندر ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے یخرج من قبل المشرق کہ جو قرب قیامت مہدی نازل ہوں گے وہ مشرق کی طرف سے نازل ہوں گے، اور بعض لوگوں نے تحدید کی کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ جو حقیقی مہدی ہوں گے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور آج جو مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ دربھنگہ کے اندر پیدا ہوا ہے، عثمان پور کے اندر پیدا ہوا ہے، اور جو حقیقی مہدی آئیں گے وہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ اسی طرح حقیقی مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے بیعت لیں گے سمع و اطاعت پر، اتباع پر، کہ لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ حقیقی مہدی بیت اللہ کے دروازے اور اس کے گیٹ پر لوگوں سے یہ بیعت لیں گے۔ میرے بھائیوں، اور حقیقی مہدی کے بارے میں آتا حدیثوں کے اندر کہ وہ محض 7 سالوں تک رہیں گے۔ کتنے سالوں تک؟ 7 سالوں تک رہیں گے۔ لیکن یہ جھوٹا جو مہدی پیدا ہوا ہے اور اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر موجود ہے، لوگ کے ایمان کو خرید رہا ہے، لوگ کے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے مہدی کا دعویٰ کب کیا ہے؟ 2002 کے اندر، 2002 کے اندر، اور 22 سالوں سے یہ موجود ہے۔ حالانکہ جو حقیقی مہدی ہوں گے میرے بھائیوں 7 سال، 8 سال یا 9 سال کا عرصہ اس دنیا کے اندر گزاریں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کے بارے میں کہا، جو صحیح حدیث کے اندر ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یخرج فی آخر امتی المہدی، کہ میری امت میں سے اخیر زمانے میں مہدی نکلیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اور اس مہدی کے زمانے میں جو حقیقی مہدی ہوں گے اس مہدی کے زمانے میں اللہ رب العالمین بے تحاشا بارش نازل کرے گا، خوب بارش ہوگی، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اور زمین سے بڑی پیداوار ہوگی، بڑا غلہ ہوگا، بڑا اناج ہوگا، قحط سالی نہیں ہوگی، وَيُؤْتِي الْمَالَ صِحَاحًا، اور لوگوں کے پاس خوب مال و دولت ہوگی، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، لوگوں کے پاس خوب جانور ہوں گے، چوپائے ہوں گے، اور یہ امت جو ہے امت مسلمہ یہ بڑی کیا ہے عظیم ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی اس زمانے میں جب مہدی حقیقی مہدی کا زمانہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعیش 7 أو 8 کہ جو حقیقی مہدی آئے گا 7 سال یا 8 سال اس دنیا کے اندر رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور چھوٹی سی حدیث مہدی کے بارے میں سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، ورنہ میں نے یہ سوچا تھا کہ علامات قیامت میں سے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اس کی صفتیں بیان کی جائیں گی، جو دجال کا فتنہ ہوگا اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کا جو طریقہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اس کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر ہے، اس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ لیکن میرے بھائی وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے مہدی کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی حدیث سن لیجئے اور اپنی بات ختم کریں گے۔ میرے بھائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المہدی منی اجلا الجبہت، جو حقیقی مہدی قیامت کے قریب آنے والے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ المہدی منی، کہ وہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ دربھنگہ کا پیداوار نہیں ہوگا، یہ بہار کا پیداوار نہیں ہوگا، بلکہ جو حقیقی مہدی ہوں گے ان کا نسب وہی ہوگا، ان کا خاندان وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا خاندان۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا اجلا الجبہہ، جو مہدی آئیں گے حقیقی مہدی ان کی پیشانی بالکل روشن ہوگی، ان کی پیشانی بالکل تابناک ہوگی، چمک رہی ہوگی۔ اقنع الانف، اور جو مہدی ہوں گے حقیقی مہدی
ان کی ناک بہت ہی باریک ہوگی. اور کہا اللہ کے نبی نے یملأ الارض قسطا وعدلا کہ جب وہ حقیقی مہدی آئیں گے ان سے پہلے دنیا میں بڑا ظلم ہوگا, بڑا جور ہوگا اور بڑا فتنہ ہوگا, لیکن جب مہدی آئیں گے دنیا کو میرے بھائیوں عدل و انصاف سے بھر دیں گے, عدل و انصاف کو قائم کریں گے. جیسے اس سے پہلے ظلم رہا ہوگا دنیا کے اندر, وہ آ کر ظلم کو ختم کریں گے اور اسی طرح ناانصافی کو ختم کریں گے. اور اللہ کے رسول نے کہا وَيَمْلِكُ 7 سنین کہ دنیا کے اندر 7 سالوں تک بادشاہت کریں گے, 7 سالوں تک حقیقی مہدی حکومت کریں گے, اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں, چوکنا رہیں جو دین کے نام پر آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بچوں کو گمراہ کرنا چاہتے, آپ کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے, آپ کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے, آپ کے اسلام کو خراب کرنا چاہتے, آپ کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے اور دین کے نام پر آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ دین کو جانیں, جب آپ شریعت کو جانیں, جب آپ قرآن کو جانیں, جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانیں, اور جب بھی اس طرح کی چیزیں آئیں آپ علماء سے رابطہ کریں, آپ فضلاء سے رابطہ کریں, آپ دینی جماعتوں اور ملی تنظیموں سے مل کے رہیں تاکہ آپ کے پاس حقیقت کا علم ہو. ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کی طرح آپ بھی کارخانے میں کام کریں اور کام کرتے رہیں اور ادھر آپ کا ایمان جاتا رہے. میرے بھائیوں اس لیے میں نے یہ باتیں کہی ہے تاکہ ہماری بستی کے لوگ بھی دلی کے اندر کام کرتے ہیں, ممبئی کے اندر کام کرتے ہیں, مہاراشٹر کے اندر کام کرتے ہیں, اتر پردیش کے اندر کام کرتے ہیں, اور ان پورے علاقے کے اندر اور تمام صوبوں کے اندر یہ فتنہ شکیل بن حلیب میرے بھائیوں موجود ہے. اس لیے اس فتنے سے خود ہوشیار رہنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہوشیار رکھنا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی چوکنا رکھنا ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے, سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے, سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید کی دولت ہے. اللہ تعالی ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.